جو آپ سیکس ورکنگ کی بات کر رہی ہیں وہ تو عورتیں بھی کر رہی ہیں. کس لیے کر رہی ہیں؟ شوق سے نہیں کر رہی. سب لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے. کچھ لوگ جب ایک گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے اور کیا آپ کے احساسات ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس نیوز. ناظرین، ہمارے معاشرے میں انسانیت کے دو شکار پائے جاتے ہیں جن میں ایک مرد اور ایک عورت ہے، مگر ایک کسی ایک سانبی پائی جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں اور معاشرے کی زبان میں خواجہ سرا، خسرا اور بہت سے ایسے ہجڑا اور ایسے بہت سے دوسرے ناموں سے جانتے ہیں. آج ہم ان کی ہی سوسائٹی کے اندر آئے ہوئے ہیں جس کا نام خواجہ سرا سوسائٹی ہے. آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سوسائٹی کب بنی اور کب سے یہ کام چل رہا ہے، اور حکومت پاکستان نے بنائی ہے، خود ان لوگوں نے بنائی. آئے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں. تو جی ناظرین، اس ادارے میں کام کرنے والی ایک خواجہ سرا سائمہ بٹ صاحب جن کا نام ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں. جی سائمہ بٹ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک. اچھا سائمہ بٹ صاحب، یہ بتائیے کہ چلو آپ بچپن سے شروع کرتے ہیں کہ جب ایک گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے اور کیا آپ کے احساسات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب اٹھنے بیٹھنے سے اٹھنے بیٹھنے سے لڑکیوں والے جیسے کوئی کام ہوتے ہیں، جیسے سلائی کڑھائی ہو گئی، مشین کا کام ہو گیا، برتن دھونے، صفائی، مطلب گھر کا جھاڑو پونجا ہو گیا. یہ اس سے انسان کو نہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے اس میں نہ کوئی اس طرح کی حرکت ہے، یہ مطلب لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. تو وہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی، چال ڈلن میں بھی اس کا مطلب ہم بہت بڑا ایک نا کردار ہوتا ہے کہ تاکہ اس سے اپنے گھر کو شناخت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ میں اس طرح کا ہوں. ماں باپ تو کافی کہتے ہیں کہ تم لڑکے ہو، لڑکوں جیسے کام کرو، یہ ہے مطلب تم لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلو، لڑکوں کے ساتھ کھیلو، گڑیوں کے ساتھ مت کھیلو، میک اپ مت کرو، تم لڑکے ہو، فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو. اس طرح کا پھر جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف سے انسان کے اندر روح پھونک دی گئی ہے تو اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب پتہ چلا تھا، کس ایج میں پتہ چلا تھا کہ آپ ایک نہ مرد نہ عورت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تیسری مخلوق ہے جو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا تھا اور کب پتہ چلا تھا، کس ایج میں پتہ چلا تھا؟ مجھے تو تقریباً بچپن سے ہی پتہ تھا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں. خواجہ سرا بھی نہیں میں سمجھتی تھی، میں اپنے آپ کو لڑکی سمجھتی تھی کہ میں لڑکی ہوں. لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر جب میں 5 سے 10 سال تک پہنچی، پھر مجھے پتہ چلا کہ میں کوئی مجھے لڑکا کہہ رہا ہے، کوئی مجھے لڑکی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ میں جب 6 ماہ کی تھی، کافی موٹی تھی، تو میری والدہ مجھے نا وہ لڑکیوں جیسے کپڑے پہناتی تھی. لڑکی کا بہت شوق تھا کہ ہاں لڑکی ہو، لیکن اللہ کی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ میں لڑکی جیسے کپڑے پہنتی تھی. تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں امی کا میک اپ کرنا شروع کر دیا، امی کے وہ چٹیاں تھی وہ لگانی شروع کر دی. تو میرے میں کافی حرکتیں نا لڑکیوں جیسی تھیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ تلخ حقیقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرتا، بہت سے تانے سننے پڑتے ہیں، بہت سی چیزیں سننی پڑتی ہیں، گھر والے نہیں بنتے اپنے. تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ کام ہوا تھا یا آپ کو کچھ ایسی کوئی آزمائشیں آئی تھیں؟ آزمائشیں تو بہت زیادہ آئی ہیں، بہت زیادہ. ابھی 2020 کی بات ہے، دوسرے مہینے کی، اور میرا جو بھتیجا تھا اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی. میں نے چھوٹے سے اسے پالا ہوا تھا، اس نے میرا سارا زیور نکال لیا، میرے پیسے نکال کے لے گیا، میرے باقاعدہ فائرنگ کر دی، میڈیا آ گیا، پولیس آ گئی، اتنا کچھ ہوا. تو یہ دیکھیں زیادتی ہیں. ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ ہماری قبر تک ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو لالچ ہوتی ہے وہ اچھے کو مطلب کھا جاتی ہے. تو اسی طرح ہی ہمیں نا شروع سے لے کے اب تک کوئی بھی اس طرح کے فیملی سے بھی یہی ہمیں ایشو ہوتا ہے کہ ان کو پیسے دے جاؤ تو وہ ٹھیک ہے، پیسے دیتے جاؤ تو وہ ٹھیک ہے، پیسے نہ دو تو وہ باتیں کریں گے، ہمیں لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم گھر پہ نہ ہو، جو آنا ہے تو لڑکوں جیسے کپڑے پہن کے آؤ، بال ڈھانگ کے آؤ، بال کٹوا کے آؤ، داڑھی مونچھیں رکھ لو. تو جب داڑھی مونچھیں آنی نہیں تو وہ کیسے رکھیں؟ کچھ لوگ ہیں جن کی آ بھی جاتی ہیں. لیکن ہمیں بہت ایشو ہوتا ہے باہر والوں سے بھی اور گھر والوں سے بھی، اور فیملی سے بہت ہوتا ہے. فیملی میری اب جو فیملی ہے، میری جو مطلب خالہ ہیں، جو میری پھوپھی ہیں، میری جو چاچی ہیں، ماشاءاللہ وہ تو کبھی بھی نہیں انہوں نے کچھ کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، تم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، تم ایک ایکٹیوسٹ ہو، لاہور میں کچھ سارا لیڈ کر رہے ہو آپ.
تو آپ ہم یہاں پہ کوئی گلا نہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی مرضی, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے اپنے گھر کے لوگ تھے انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا, تو مجھے جب تک میں ہوں مجھے یاد رہے گا کہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو پیٹ سے نہیں نکالا, لیکن اسے پالا. چھوٹے سے کو مہینہ سوا مہینے کا تھا جب میں نے, میرا بھائی اسے کچھ مسئلہ بن گیا تھا تو اسے میں لے آئی تھی گھر پہ, تو میں نے اسے پالا پوسا, اس کی شادی کی, اتنی اس کے ہاں بچہ ہوا, میں نے اتنا کچھ کیا, لیکن اس نے مجھے اینڈ پہ آ کے نا اس طرح میرے ساتھ ظلم کیا, میرے ساتھ سارے میرے پیسے لے گیا, میرا زیور نکال کے لے گیا. تو ہم کسی پہ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ صرف امید رکھ سکتے ہیں اپنے اللہ پہ. ہم نہ فیملیوں پہ امید رکھ سکتے ہیں نہ ہم لوگوں پہ رکھ سکتے ہیں. شائمہ بٹ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ کسی گھر میں جب ایک خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو یہ خواجہ سرا جو رہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, یہ خود ہی لینے آ جاتے ہیں اس گھر کے اندر, یا پھر ماں باپ خود اس کو ان کے حوالے کرتے ہیں, یا پھر کوئی پیسے دیے جاتے ہیں ان کو اس کے لیے, یا پھر کوئی رقم دی جاتی ہے, یا کچھ اور ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ بتا سکتی ہیں آپ؟ جیسے مطلب ہمارے محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا, اس کے ماں باپ بہت غریب ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے, اس لیے کہ چھوٹے سے بچے کو تو لانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو دودھ پلانا یا اس طرح, تو ہم اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کی فیملی کی سپورٹ کرتے ہیں, باقاعدہ ان کو خرچہ وغیرہ دیتے ہیں, باقاعدہ ان کو راشن وغیرہ, ان کو کپڑے وغیرہ بھی دیتے ہیں, تاکہ یہ اب اپنا نا مطلب یہ نہ کہیں کہ یہ خواجہ سرا ہے تو ان کو کچھ کرنا دیں, مارنا دیں. تو ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ تھوڑا سا بچہ اس سے ہوش آتی ہے تو وہ پھر ہمیں دے دیتے ہیں, جہاں ہم اس سے کہتے ہیں بھی اب تھوڑا سا اور بڑا اور لے لیں. کچھ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے ہوتے ہی دے دیتے ہیں, ان کو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے, ان کو بھی تو ہم پالتے ہی ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً ہی ان کو نا اپنے پاس لے لیتے ہیں. تو جو کہتے ہیں نا بھی ہم سال بعد, مہینے بعد, 6 مہینے بعد ہم دے دیں گے, تو پھر ہم وہ بھی ان کی بات مانتے ہیں. پھر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کیسے حالات ہیں, جو مطلب نازک سے ہوتے ہیں, تو پھر ان کی سپورٹ کرتے ہیں ہم. شائمہ بٹ صاحبہ آپ کو اس ادارے چلاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے, کم سے کم 8 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو, 2012 سے بنا ہوا ہے ادارہ. تو آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ایک خواجہ سرا کی حیثیت, آپ جانتے ہی ہیں میرے سے بہتر کہ لوگ ان کو بہت تشدد کا شکار بناتے ہیں. ابھی رات کو میں نے نیوز سنی تھی کہ ایک خواجہ سرا کو قتل کر دیا گیا. ایسے بہت سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے پڑے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ادارے کا نام بتاؤں گی. ہمارے ادارے کا نام ہے خواجہ سرا سوسائٹی, ٹھیک ہے. یہ 2012 میں ہم نے اسے بنایا جدوجہد کے ساتھ کہ خواجہ سرا کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں خواجہ سرا آ کے اپنی بات چیت کر سکیں, ہمارے ساتھ دکھ سکھ کھول سکیں. باقاعدہ ہماری مینیجر ہیں, بہت اچھی ہیں, مون علی ان کا نام ہے, ہماری کونسلر ہیں, ہمارے ڈاکٹر ہیں, ہمارے فیلڈ کے لوگ ہیں. میں بھی فیلڈ اسٹاف ہوں. میں لوگوں کے ڈیروں پہ جا کے یا خواجہ سرا گھروں میں رہتے ہیں, ہم ان کی اسکریننگ کرتے ہیں, چاہے ویڈس پہ کام کرتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ پہچان تھیٹر ہے, دوسرا ہے کنڈا چاری کھانے پینے کا پروجیکٹ ہے, وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے بند کیا ہوا ہے ابھی. تو کیا کہتے ہیں, ماشاء اللہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہے ہمارا. تو دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھی خواجہ سروں کے ساتھ, جیسے یہ دیکھیں جگہ کتنے مطلب خواجہ سرا مار رہے ہیں یا ان کو گولیاں لگ رہی ہیں, تو ان کا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. کوئی مطلب گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. وہ زیادہ یہ کوئی مار دیتا ہے, کوئی گلا دبا دیتا ہے. ابھی یہ کیس میرے پاس مہینے میں 3 4 آ رہے ہیں. اس طرح ہو رہا ہے, کیا کریں. تو میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ کرتی ہوں تو دوسرے بندے دھمکی دینے شروع کرتے ہیں. اس کا حال دیکھا ہم نے کیا کیا ہے, تمہارے ساتھ بھی اس طرح کریں گے, پھر دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر میں کہتی ہوں چلو بھی سب کے ساتھ ہے. اب کچھ لوگ ساتھ مل جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ملتے. تو اس کی وجہ سے پھر ہم گورنمنٹ کو بھی جا کے کہتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں. وہ بات تھوڑی دیری ہوتی ہے, 3 4 دن لگا لیں, ہفتہ لگا لیں, مہینہ لگا لیں, اس کے بعد پھر وہ بات دبی کی دبی رہ جاتی ہے. اس کے بارے میں پہچان تھیٹر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے تھوڑا سا. جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ خواجہ سرا کے اندر کتنے ہنر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ماشاءاللہ بوتیک کا کام آتا ہے, مجھے کوکنگ کا کام آتا ہے, مجھے میک اپ کا کام آتا ہے, مجھے اسٹیچنگ کا کام آتا ہے. مجھے 5 6 اللہ نے مجھے ہنر دیے ہوئے ہیں. میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی, اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں بھی تو اپنے لوگوں کے لیے پھیلاتی ہوں جو ڈیزرو ہیں, جو مطلب کام کار نہیں کر سکتے, جو بیمار ہیں, جو کالے زرکان کے مریض ہیں, جسے ہیپاٹائٹس سی جسے کہا جاتا ہے, جو HIV کے مریض ہیں, جو کیا کہتے ہیں TB کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے, ان کے لیے میں کسی کو کہہ دیتی ہوں دوائیوں کا مطلب راشن کا ہم کرتے رہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں.
تو اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا، آپ بتا رہے تھے کہ محکمہ کو اللہ نے عزت دی ہے. اللہ پاک عزت دینے والا ہے، اللہ پاک عزت لینے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت رحیم اور کریم ہے. وہ جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے. تو محکمہ کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. ماشاءاللہ وہ ڈانسر ہیں، وہ اچھا نام کما رہی ہیں، پیسہ کما رہی ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. اس لیے روشن کر رہی ہیں کہ وہ کہیں جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ امریکہ سے آئی ہیں، انڈیا سے آئی ہیں، برطانیہ سے. وہ یہ کہیں گے کہ پاکستانی ہے. تو نام تو ہمارے پاکستان کا مشہور ہوا نا. چاہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، چاہے وہ محنت تو کر رہی ہیں نا، کچھ اور یا ڈکیٹی تو نہیں کر رہی. تو اسی طرح ہمارا پہچان تھیٹر ہے. اس میں جو ہمارے لوگوں کے اندر آرٹ ہے نا، ہم اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. سائمہ بٹ صاحب آپ سے آخر سوال پوچھیں گے کہ آج کل فحاشی کا عالم بہت زیادہ ہے، تو بہت سے خواجہ سرا ایسے جو سیکس ورکر کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اپنا ایسے کر رہے ہیں، اور لوگ اللہ معاف کریں ان کے پاس دھرا دھر ہو رہے ہیں. اور یہ ایک مسئلہ نہیں کہ نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے خلاف کہ خواجہ سرا بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ماشاءاللہ خوبصورت بنایا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو وہ بھی یہ کام میں ہوئے پڑے ہیں. دیکھیں، جو آپ سیکس ورکنگ کی بات کر رہی ہیں وہ تو عورتیں بھی کر رہی ہیں. کس لیے کر رہی ہیں؟ شوق سے نہیں کر رہی. سب لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے. کچھ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال بچے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے گھر کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، جیسے پانی کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، اس کے بعد رینٹ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سوچتی ہیں کہ سیکس کر کے ہم مطلب نہیں کوئی ایسا ہمارا صاحب ہے تو مجبور، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ہمیں پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. چاہے وہ ڈانس کر کے کر لیں، چاہے وہ سیکس ورکنگ کر کے کر لیں. پیسہ آنا چاہیے. اور ہمارے ملک کے حالات بھی کیسے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کو ایک سے دوسری دفعہ دے دے تو تیسری دفعہ کو دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ عورتیں کر سکتی ہیں، مرد ڈکیٹیاں چوریاں کر سکتے ہیں، تو خواجہ سرا ایسا کوئی کام نہیں کرتے. آپ جیلوں میں دیکھ لیں، جا کے عدالتوں میں دیکھ لیں، آپ کو کبھی کوئی خواجہ سرا پکڑا نظر نہیں آئے گا. اس لیے نہ تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اور بھی ہیں لوگ، عورتیں بھی تو سیکس کر ہی رہی ہیں نا. تو جو خواجہ سرا کرتے ہیں تو اپنی مجبوری کے لیے کرتے ہیں، شوقیہ نہیں کرتے. ان کو بھی کافی مسئلے ہوتے ہیں، گھروں کے کرائے دینے ہوتے ہیں. تو سارے بھی نہیں کرتے، تھوڑے لوگ کرتے ہیں. تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں بھی آپ کوئی ہنر سیکھیں یا کوئی ایسا نہ کریں. تو لیکن ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو منع نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میں کسی کو ایک ٹائم دے دوں گی، 2 ٹائم دے دوں گی، تیسرے ٹائم میں خود میرے پاس نہیں ہو تو میں کیا کروں گی. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اپنا کرنا ہی ہے نا. چلے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے. جاتے جاتے بس کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہماری قوم کو؟ میں اپنے پیاروں کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جیسے یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، وہاں پہ خواجہ سروں کو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں پہ ان کو بلوا کے، اپنی کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں بلوا کے ان کا لیکچر ہونا چاہیے، تاکہ خواجہ سرا کیا ہیں کیا نہیں ہیں، تاکہ وہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں وہ جو غلط باتیں ہیں نا کہ خواجہ سرا پکڑ کے لے جاتے ہیں بچوں کو، شروع سے بتایا جاتا ہے چھپ جاؤ خواجہ سرا لے جائیں گے، ادھر آنا خواجہ سرا اس کو لے جاؤ. تو یہ باتیں جب منع ہو جائیں گی نا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. جب ایک خواجہ سرا گھر میں پیدا ہوتا ہے، نہ تو وہ ماں کا قصور ہوتا ہے تو نہ مطلب باپ کا قصور ہوتا ہے، وہ اللہ کی دین ہوتی ہے. پاہج بچے بھی تو ہم پالتے ہی ہیں نا. کسی کو فالج ہوتا ہے، کسی کو پولیو ہوتا ہے، ہم اسے بھی تو دیکھتے ہیں نا. تو خواجہ سرا تو ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو کیا ہے، صرف ایک خواجہ سرا ہے. تو اس کے ساتھ ان کو گھروں سے مت نکالیں، ان کو اس طرح کا مطلب نہ دیں کہ مطلب وہ جگہ جگہ پہ بڑے ہو تو جا کے بھیک مانگیں. ان کی اچھی تربیت کریں، ماشاءاللہ وہ اچھا کما کے آپ کو کھلائیں گے. جب ہم ڈانس کر کے، فنکشن کر کے اپنے گھر کو، فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو جب ہم اچھے پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کریں گے. تو میرا یہ میسیج ہے کہ کوئی خواجہ سرا کسی کے گھر پیدا ہو تو ان کو مت کہیں گھر سے نکالیں. ٹھیک ہے، اس کی پرورش کریں، چاہے اس کے بعد وہ اپنے گروؤں کے پاس چلا جائیں. تھینک یو. تو ناظرین، ہم نے ان سے بات کی اور آپ نے سنا، اور ان کا پیغام بھی سنا کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کو معاشرے کے اندر ایک حیثیت دی جائے، عزت کے نام سے پکارا جائے، اور ان کو بجائے گھروں سے بے دخل کرنے کے بجائے ان کو سمجھا جائے اور ان کو اچھی سے اچھی تربیت دینی چاہیے. اسی طرح اپنے کیمرہ مین کو اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.